بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. سورہ یاسین کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 69 اور 70۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی شاعری ان کے شایان شان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے، ڈرائے ہر اس شخص کو جو دل کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، حیات قلبیہ کے ساتھ، اور تاکہ کافروں کے اوپر حجت پوری ہو جائے۔ یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، اور قرآن پاک کے بارے میں چونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ عجیب تھی اور دلوں پر قرآن پاک اثر بہت زیادہ کرتا تھا، تو عرب کے لوگ اس کی تاثیر عجیبہ کی وجہ سے کبھی تو نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جادو سے تعبیر کرتے، بہت بڑے جادوگر ہیں، اور پھر اللہ پاک تسلی کے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو ان کے مد مقابل لوگوں نے یا تو جادوگر کہا یا پاگل کہا۔ یہ تو جو آیت ابھی آپ نے سنے، یہ سورہ زاریات کی آیت ہے 27ویں پارے میں، اور اسی 27ویں پارے سورہ طور میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کافروں کی بات نقل کرتے ہیں کہ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ شاعر کہتے تھے۔ تو یہ شعر و شاعری ہے یہ تو، اچھا حالانکہ یہ تو شعر کو جانتے تھے، اس لیے کہ شعر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ سامنے والا اس کو نہ جانے، باقاعدہ یہ ایک فن ہے، لیکن یہ فن ان کی گھٹی میں تھا۔ بسا اوقات ایک فن والی چیز ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے تو وہ فن ہوتا ہے، کوشش کر کے سیکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی چیز چل رہی ہوتی ہے ان کو وہ فن نہیں لگتا، ان کو خود بخود آ جاتا ہے۔ تو شعر و شاعری یہ ان کے لیے فن نہیں تھا، یعنی ان کی بے ساختہ وہ شعر پڑھتے تھے، تو وہ تو جانتے تھے کہ یہ شعر نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول کو انہوں نے شاعر کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شعر کہتے ہیں خیالی مضامین کو، چاہے وہ نظم کے اندر ہو یا نثر کے اندر ہو۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کی یہ باتیں وہ دلوں پہ بہت زیادہ لگتی تھی، قرآن پاک ابھی ہم آپ یعنی ہم تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپ جب قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے، اگرچہ ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے لیکن طبیعت میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی تاثیر عجیبہ کی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ ہم کیا نام دیں اس کو، تو کبھی جادو کا نام دیتے تھے، تو کبھی شعر و شاعری کا نام دیتے تھے، اور جب مزید ضد میں آ جاتے تھے تو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے کہ تو پاگل ہیں۔ تو اللہ پاک اس ایک بات کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اگر شعر سکھاتے تو ہمارے نبی بہترین شاعر ہوتے، تو چونکہ یہ شعر و شاعری یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اس کی ایک تفصیلی بیان 19ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ حسنہ حسن و قبیحہ قبیح،
کہ شعر و شاعری میں جو اچھے اشعار ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں تو برے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر مضامین اس کے اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے نبی کے لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر کہا بھی ہے؟ فرماتی ہیں کہ ہاں، ابن طرفہ ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک عبرت والا شعر اللہ کے رسول پڑھتے تھے، لیکن اس کا بھی وزن توڑ دیتے تھے تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے کہ ہم تو اگر کسی کا شعر بھی پڑھتے ہیں تو اس کو بڑے لے لگا کے نہیں پڑھتے، اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ شعر ہے عربی کا، ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ زمانہ تمہارے لیے ایسی چیزوں کو ظاہر کرے گا، یعنی ابھی تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں، لیکن دوپہر میں کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو زمانہ جیسے گزرے گا، تم جن چیزوں سے جاہل ہو تو زمانہ اس کو ظاہر کرے گا، اور ایسی ایسی خبریں زمانہ تمہارے سامنے پیش کرے گا جس کی ابھی تم نے تیاری بھی نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ دیتے تھے۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِي کو اللہ کے رسول پڑھتے تھے وَيَأْتِيكَ مَن لَّمْ تُزَوِّدِي بِالْأَخْبَارِ، تاکہ یہ شعر ہی نہ رہے بلکہ ایک عام سی بات ہو جائے اور نصیحت کا مضمون بن جائے۔ اچھا، کبھی کبھار یعنی کوئی شعر ہمارے نبی کے زبان سے نکلا بھی ہے تو دیکھیں، کبھی کبھار اگر کوئی شعر کہہ دے تو اس کو شاعر نہیں کہتے، کبھی کبھار کوئی جملہ ایسا نکل گیا تو نکلنے والے جملے کو کوئی بھی شعر نہیں کہتا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک زخمی ہو گئی تو انگلیوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، تو ایک انگلی تو ہے جو زخمی ہو گئی، لیکن پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں ہوا ہے، اس لیے کہ تو زخمی ہوئی ہے تو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی۔ تو اکا دکا اشعار ہمارے نبی نے کہے ہیں، لیکن اکا دکا اشعار سے کوئی شاعر نہیں بنتا۔ تو اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، ہم نے ان کے شاعر شان ہے، ان کا منصب ایسا ہے کہ شعر و شاعری کے منصب سے بہت اونچا منصب ہے ان کا، اس لیے کہ آپ نے وہ آیت پڑھی اس کی سورہ شعراء 19ویں پارے کے بالکل آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہیں نا، اکثر گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی، تم دیکھتے نہیں ہو ہر وادی کے اندر یہ حیران و پریشان ہوتے ہیں، ہاں، زمین کو آسمان بنا دیتے ہیں، آسمان کو زمین بنا دیتے ہیں، کبھی کہاں گھومتے ہیں کبھی کہاں گھومتے ہیں، لیکن ایمان والے شعراء اور جو اللہ کا کلام یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا نعتیہ کلام ہے، یا موت کے بارے میں اشعار ہے، بہرحال وہ تو پسندیدہ ہے، یا پھر کافروں کو طعنہ دینا، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرو تلوار کے ذریعے سے بھی اور قلم کے ذریعے سے بھی اور زبان کے ذریعے سے بھی۔ تو زبان کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ شعر و شاعری کے اندر کیا کرو؟ ان کی برائیاں بیان کرو تاکہ ان کو مزید آگ لگے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت ایسا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے، ادھر سے وہ اشعار کہتے تھے مسلمانوں کے اور حضور کے خلاف، ادھر سے یہ اشعار پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی، اور پھر یہ جملہ آپ کا ہے حدیث مبارک کا کہ حسان تمہارا یہ شعر ان کافروں کے اوپر تلوار سے زیادہ سخت لگتا ہے، تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن تم نے جو شعر میں ان کی برائی کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ان کو ستائی کی ہر وقت۔ اچھا، ہمارے بارے میں یہ جملہ کہا،
تو یہ اس طرح کے اشعار تو کیا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اکثر یہ بات ایسی ہے، اس وجہ سے نبی کے منصب کے مطابق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن آپ کا منصب یعنی مسجد کا منصب، بھئی آپ تو مسجد والے آدمی ہیں، بھئی آپ تو مولوی صاحب ہیں، بھئی آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، تو جائز چیزیں بھی بعض ایسے منصب والوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ وہ دیگر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے منصب والوں کے لیے اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے فرمائیں کہ قرآن پاک تو یہ اگر اس کا اثر ہے تو یہ تو نصیحت ہے، اور یہ تو کھلی ہر بات کو کھلے طور پہ بیان کرتی ہے، تاکہ جس کا دل روحانی طور پر زندہ ہے اس کو اس قرآن سے فائدہ ہوگا، اور جو مردہ ہے، کافر ہے، یہ قرآن کل قیامت کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا، مصیبت بنے گا، اور قرآن پاک اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جسی وجہ سے فرمایا قرآن پاک حجت لک او علیک، قرآن پاک یا تو تیری نجات کے لیے دلیل بنے گا یا پھر تیرے خلاف بنے گا۔ تو یہ دو آیتوں کا یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہاں، امبغا یمبغی مناسب ہونا، اور ما نافیہ ہے، آپ کے لیے یہ شعر و شاعری مناسب بھی نہیں۔ کیوں مناسب نہیں؟ میں نے اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اچھا، قرآن پاک چونکہ اثر بہت زیادہ اثر ہے، تو کیوں اثر ہے؟ ان هو الا ذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، قرآن پاک تو نصیحت ہے۔ اور کیا ہے؟ ہر چیز کھلے کھلے طور پہ بیان کرتا ہے، واضح ہے، مبین واضح ہے۔ قرآن وہ قرآن تو اس کتاب کا نام ہے، ویسے قرآن کا معنی وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن قرات سے ہے، اور سب سے زیادہ قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ قرآن پاک پڑھی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ نصیحت ہے تاکہ جو حیات قلبیہ کے ساتھ زندہ ہو اس کو قرآن پاک ڈراتا ہے، اور جو آدمی کافر ہے، چونکہ کافر تو مردہ ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک یہ حجت بنے گا اور اس کے لیے مصیبت بنے گا۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک ان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔